رمضان آج میں اس وقت استقبال رمضان کے عنوان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا عالمگیر اشرف صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جی زی سلام میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے، رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ حضرت آج اپنے اس خصوصی پروگرام رمضان آج میں بات ہم کر رہے ہیں لگاتار استقبال رمضان پر، استقبال رمضان کے عنوان پر کہ آخر رمضان المبارک کا استقبال کس طرح سے کیا جائے۔ سوال وہی ہے جو ہر روزے دار جاننا چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کی آمد پر کیا کیا تیاریاں کریں، اپنے آپ کو کیسے تیار کریں، کیا شعبان کے نفلی روزے رمضان کے روزوں کی پریکٹس ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور رمضان سے پہلے کیسا رہتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رمضان کے حوالے سے بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی رمضان آیا اور اس سے پہلے بھی رمضان آیا جی، مگر اس رمضان کا استقبال بالکل مختلف ہے۔ بالکل پہلے جب رمضان کا استقبال ہوتا تھا تو خوشیاں ہوتی تھی اور آنکھوں میں مسرت ہوتی تھی، مگر آج وہ خوشیوں کے آثار لوگوں کے چہروں پہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ مسجد لاک ڈاؤن کی بنیاد پر، سوشل ڈسٹینسنگ کی بنیاد پر، جو کہ ضروری بھی ہے، جی، لوگ اپنے گھروں میں ہی خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو خوشیاں پچھلے رمضان میں ہمیں ملتی تھی اور جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے تھے، اس طریقے کی خوشیوں کا اظہار تو نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہاں، مگر اگر ذاتی طور پر دیکھیں گے، انفرادی طور پر دیکھیں گے کہ رمضان کے حوالے سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، جی، یعنی اگر تم روزہ رکھو گے، اگر تم اپنے آپ کو بھوکا پیاسا اور دن بھر پانی سے دور رکھو گے جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، تو یاد رکھو اس کا سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ کو متقی اور آپ کو تقویٰ اور آپ خدا کے قریبی بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا انعام ایک بندے کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے اپنا قرب عطا کرے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت قرب خداوندی، رحمت خداوندی، گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے آزادی، یعنی جنت کے آپ وارث بن جاتے ہیں۔ جی، تو سوال وہی ہے مولانا صاحب کہ اس کے استقبال کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے جاتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی پہلا روزہ ہے، ابھی پورا پہلا عشرہ بھی باقی ہے، رحمت والا عشرہ، پھر مغفرت والا عشرہ، پھر جہنم سے نجات والا عشرہ، تو ابھی پہلا دن ہے۔ ابھی کس طرح سے روزے دار آمادہ ہوں خود کے لیے، کیونکہ اس جیسا کہ آپ نے کہا کہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی بھی صورتحال پچھلے سارے رمضان سے بالکل مختلف ہے۔ لوگوں کے پاس اس وقت گھروں میں وقت ہے، لوگ گھروں میں محدود ہیں، لاک ڈاؤن کی پاسداری کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو پر عمل کر رہے ہیں، لوگ خلوت میں تنہائی میں عبادت کے لیے اس وقت تیار ہیں۔ گزشتہ سالوں کے مقابلے اس سال لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، تو کون کون سی عبادتیں کی جائیں، کس کس طرح سے عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تسبیح و تحلیل کا، ذکر و فکر کا کس طرح سے اہتمام تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے لو لگا کر اپنی حاجتوں کو طلب کر کے کس طرح سے کیا جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جس آیت کریمہ میں رمضان میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی جو یہ روزہ آنے والا ہے، جو ہم روزے کی فرضیت تم پہ خدا کہہ رہا ہے کہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ تم پہلے ہو، اس سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھ چکے ہیں۔ تو اگر تمہیں بھوک کا احساس ہو جائے، اگر تمہیں پیاس زیادہ لگے، اگر کبھی گرمی زیادہ لگے، تو یہ مت سوچنا کہ تم پہلے فرد ہو جو زمین پہ روزہ رکھ رہے ہو۔ ہم نے آدم کی امت سے لے کر کے حضرت عیسیٰ کی امت تک سب کو روزہ رکھایا، تو کم سے کم روزہ رکھنے سے پہلے، اس پہلے رمضان میں پہلے اپنے اندر صبر پیدا کرے، استقامت پیدا کرے، اپنے نفس کو اپنے ماتحت یعنی نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بہت اہم ہے جناب عباس مہدی صاحب، کہ ہم رمضان میں سنتے تو یہ ہیں کہ شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ہم سنتے تو یہ ہیں کہ جب وہ جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، پھر بھی لوگ غلط کاموں میں ملوث رہتے ہیں، پھر بھی وہ شراب پیتے ہیں، پھر بھی وہ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان پکڑ لیا گیا، زنجیروں میں باندھ دیا گیا، تو غلط کام کیسے؟
یہ جو غلط کام ہوتا ہے صرف شیطان ہی نہیں کراتا بلکہ انسان کا نفس امارہ بھی کرتا ہے. تو یہ رمضان کا روزہ ہمیں کس طرح سے رکھنا چاہیے، جو آپ بات پوچھ رہے تھے، اپنے نفس کو سب سے پہلے قابو میں رکھنا چاہیے. اور نفس قابو کیسے ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر کے، خدا کی عبادت کر کے، اپنے دلوں سے کینہ اور حسد کو نکال کر کے، اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کی نیت ہو، لوگوں کو دکھاوے کی نیت نہ ہو. جہاں دکھاوا ہوگا وہاں نفس ہوگی، اور جہاں خدا کو دکھانا ہوگا وہاں نفس جو ہے ختم ہو جائے گی اور نفس مطمئنہ پیدا ہو جائے گی. واہ، بے شک. تو عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے مولانا صاحب کہ ہمیں جو چیز زیادہ پسند ہو اس کا انتظار ہم بے صبری سے کرتے ہیں، چاہے کوئی یادگار لمحہ ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی تاریخ ہو، کسی شہر میں جانا ہو، یا پھر اپنی سالگرہ کی تاریخ کوئی لے لیجئے کہ لوگ بے صبری سے اپنے برتھ ڈے کا انتظار کرتے ہیں. رمضان بھی روزے داروں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. لمبے انتظار کے بعد رمضان آیا ہے، تو ان ایک مہینے کے ایام میں زندگی کو کیسے ڈھالا جائے تاکہ لوگ ہر لمحہ نیکی اور ثواب حاصل کر سکیں اور اس کو ایک بار پھر اس طرح سے یادگار بنا سکیں کہ اس کا انتظار پھر سال بھر رہے. آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ صرف روزے کی بنیاد پر ہی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے کہ اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ اس میں روزہ ہے، نہیں. رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اللہ کا کلام نازل ہوا، اس لیے اس مہینے کا دوسرے مہینوں کے حساب سے جو امتیازی معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے. دوسری بات، اس مہینے میں جو شخصیات گزری ہیں، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ کبریٰ اور حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی علیہ کریم، یہ جو حضرات گزرے ہیں اسی رمضان میں گزرے. جنگ بدر اسی رمضان میں ہوئی. تو رمضان کا تعلق صرف روزے سے نہیں ہے. مشکل یہی ہے کہ ہم نے رمضان کو صرف روزے سے قید کر دیا ہے. رمضان کا تعلق روزے سے ہے، قرآن کے نزول سے ہے، اور مولا کائنات مشکل کشا کی شہادت سے بھی اس کا تعلق ہے، امام حسن کی پیدائش سے بھی اس کا تعلق ہے، جنگ بدر سے بھی اس کا تعلق ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ سے بھی اس کا تعلق ہے، حضرت خاتون جنت سے بھی اس کا تعلق ہے. تب جا کر کے ایک مکمل رمضان رحمتوں والا مہینہ بنتا. تو ہم جو ہے جی بولیں مولانا صاحب، دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو جب ہم کسی اعلیٰ افسر کے دفتر میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو خوب تیار کرتے ہیں، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے اس کی بھی تیاری کرتے ہیں، خوب دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو کس طرح کی اور تیاریاں کی جائیں؟ میں گھوم پھر کر سوال وہی کر رہا ہوں تاکہ لوگوں تک، عوام تک، امت تک، قوم و ملت تک یہ پیغام پہنچ جائے اور لوگ اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، کیونکہ اس رمضان میں لوگوں کے پاس اور بہتر طریقے سے عبادتوں کو کرنے کا موقع ملا ہوا ہے. جی، میں یہاں پہ الگ سے جو شاید کہ لوگوں کے لیے بہت ہی اگر اس پر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت رمضان کا بہترین پیغام انہوں نے عزیز سلام کے حوالے سے لے لیا. دیکھیے، ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، لوگ اپیل بھی کرتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرتے ہیں. ہمارے علماء بھی کہتے ہیں اور ہمارے قائدین بھی کہتے ہیں، اور یہ ہم سنتے آئے. ابھی جو حالات ہمارے ملک کے ہیں اس پر بھی جائیں. رمضان جو خلق خدا سے بھی محبت کا پیغام دیتا ہے. کس طریقے سے؟ دیکھیے، یہ روزہ بھی اگر آپ اس کا فلسفہ سمجھیں گے تو روزہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، روزہ امیروں کے لیے بھی ہے. اور امیر جب روزہ رکھے گا تو اسے بھوک کا احساس ہوگا. امیر جب پیاسا ہوگا تو اسے یہ احساس ہوگا کہ پیاسا جب کوئی رہتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے. تو امیروں کو بھی روزہ رکھ کر کے غریبوں کی بھوک اور غریبوں کی پیاس کا احساس دلانا. اب گویا کہ اس رمضان میں بہت سے غریب ہوں گے، اس لاک ڈاؤن میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا، جن کے پاس افطاری کے لیے نہیں ہوگا، جن کے پاس ضرورت کے سامان نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو آپ خوش کریں. دیکھیے، آپ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں اپنے لیے،
لیکن کسی کے چہرے پہ مسکان لا کر کے اگر اللہ کو راضی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت بہت مقبول ہوگی. اچھا مولانا صاحب ایک سوال اور جڑا ہے جی ایسے موقع پر تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرنے جاتے تھے ایسے لوگ جو عید کے لیے اپنے گھروں کے لیے زیادہ کپڑے اور زیادہ ساز و سامان خریدتے تھے، میں آپ کے چینل کے ذریعے ان تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم جو آپ عمرے کی رقم اپنے اوپر عمرے کے لیے اور عید کے لیے آپ خرچ کرتے تھے، اس وقت بہت ضرورت ہے دیش کو آپ کی، آپ 2.5% ہی نہیں بلکہ وہ ساری رقم غریبوں میں خرچ کی. اچھا مولانا صاحب ایک سوال ہمیشہ سے میرے ذہن میں تھا اور لوگ بھی پوچھتے ہیں یہ کہ زکوٰۃ کیا مخصوص رمضان میں ہی ادا کی جاتی ہے یا رمضان کے علاوہ؟ اگر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ادا کی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، تو پھر رمضان میں کیوں نکالی جاتی ہے؟ یا عمرہ میں لوگ رمضان کے ہی مہینے کو کیوں انتخاب کرتے ہیں؟ اور دوسرا سوال، ایک ہی سوال میں دو سوال جڑا ہوا ہے. دوسرا سوال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمرہ نہ کرنے جائیے، اس کے پیسے کسی غریب کو دے دیجئے. آپ حج میں اگر دوبارہ حج کرنے جا رہے ہیں تو ایک بار حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، آپ دوسری بار جا رہے ہیں تو حج پہ نہ جا کے آپ اس پیسے سے کسی غریب کی، کسی مسکین کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی مدد کر لیجئے. تو اس میں آپ روشنی ڈالیے اور رہنمائی کریے اس سوال کے جواب میں. جی آپ نے دو سوال پوچھے. ایک تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ رمضان میں کیا دینا ضروری ہے، کیا اس سے پہلے نہیں دے سکتے؟ رمضان ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ کے لیے جو فرض اور شرط ہے وہ ہولانِ ہول یعنی 1 سال آپ کی رقم مکمل ہو جائے. لیکن رمضان میں اس لیے زکوٰۃ دینے کی بات کہی جاتی ہے جو کہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 700 گنا عطا کرتا ہے. تو اگر رمضان کے علاوہ آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں گے تو جو ثواب آپ کا متعین تھا وہی ملے گا، لیکن اگر رمضان میں وہی زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں گے تو 700 گنا اس میں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے رمضان میں لوگ زیادہ نیکیاں اور ثواب کمانے کے لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں. رہا دوسرا سوال، یقیناً یہ بات سچ ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور اگر دل میں زیادہ بے قراری محسوس ہو تو عمرہ بھی کرائیے. مگر یہ جو بار بار جانا، اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں جو کوٹا ہے حج کا، ہم نے کسی نہ کسی کے کوٹے کو لے کر کے حج کیا، ایک تو یہ دقت ہے. اور دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یہ پسند ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے دل میں شوق ہے ایک بار نفلی عبادت کر لیجیے. مگر اس سے زیادہ کہیں ضروری یہ ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک تو حج کرنے جا رہے تھے مگر انہوں نے غریب کو دیکھا، ایک سید زادے کو دیکھا، ساری رقم اس سید زادے کو دے دی. تو اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا جو بار بار حج عمرے کو جاتے ہیں، اس نیکی سے کہیں زیادہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ جو اس وہاں نہیں گیا ہے اور اس کے دل پہ تمنا ہے یا تو انہیں پہنچا دے اور یا کوئی ضرورت مند ہے اس رقم کا استعمال اس پر کرے. بے شک. مولانا صاحب آخری سوال، چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اور آپ کو بھی رمضان کی مصروفیتیں ہیں، آپ کے پاس بھی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے قوم اور ملت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کم الفاظ میں؟ ہاں بس یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سے خود پیار نہیں ہے. آپ کی زندگی کے منتظر آپ کے ماں بھی ہے، آپ کے باپ بھی ہے، آپ کے بچے بھی. اگر آپ نے اپنی زندگی کو جوخم میں ڈالا تو گویا کہ آپ ماں، بچے اور باپ اور گھر والوں کے قاتل ہیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو گورنمنٹ اور پرشاسن اور انتظامیہ کی طرف سے لاک ڈاؤن کی سوشل ڈسٹینسنگ کی اپیل ہو رہی ہے، خدا کے لیے اپنے گھر کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے ملک کو بچائیے اور لاک ڈاؤن پر عمل کیجیے تاکہ ہمارا یہ ملک ہندوستان کورونا سے مکت ہو سکے، کورونا سے بچ جائے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ نے قیمتی وقت نکالا اور اپنی رہنمائی کی، قوم کی رہنمائی کی، اپنے روشنی ڈالی تمام مسائل پر، ان سوالوں پر جو عام لوگوں کے سوال تھے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تو ناظرین، رمضان آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن آپ کہیں مت جانیں کیونکہ خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے.
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى